خلقت ایک چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ خلقت ایک چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اگر چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑیں گی۔ روزانہ ایک ہی بات، مسجدیں آباد کرنے کے لیے روزانہ آدمی اذان دیتا ہے اللہ اکبر۔ 1400 سال ہو گیا ہے ایسے یہ روٹین دہراتے ہوئے، تو اس لیے پریشانی سے بچ جاؤ، پریشان ہونے سے دور چلے جاؤ۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کے آگے گردنیں جھکاتے جاؤ۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی پھر کیا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی، نوافل ادا کرنے کے بعد بھی، فرائض ادا کرنے کے بعد بھی، یا آخرو، یہ اللہ کا نام ہے، اس کا ذکر کیا کرو، تسبیح کیا کرو، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کو بتلایا تھا غار ثور کا جو واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کو کیسے صاف کیا۔ دشمن کفار پیچھے پڑے ہوئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہجرت کی تو گھر کا محاصرہ کر لیا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چارپائی پر اس رات لیٹے رہے جس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو کفار یہی سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی پر سو رہے ہیں، لیکن جب صبح دیکھا گیا تو اس چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ کو اتنا خطرہ ہونے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چارپائی پر ساری رات سوئے رہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے پر، شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی دیکھ لو اپنی جان کا کوئی خطرہ تھا۔ یہ تھی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ تھے نا جب غار ثور کا سفر۔ تو میرے دوست، میرے برخوردارو، محبت رسول ہمیں دوزخ سے بچائے گی اور جنت میں لے کے جائے گی۔ جس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ تو چلو اٹھو برخوردارو، محبت رسول بھی قائم رکھو اور 5 وقت کی نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی قائم رکھو۔ اپنی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔